الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أولك وأوسطك وآخر كلامنا وہ نبیوں میں رحمت لقد پانے والا لقد پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا کون؟ حضور اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم جناب آقا سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ حضرت والا نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو پر بیان فرما رہے تھے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قاعدہ قانون یہ ہے کسی بڑے کی بات کے بعد چھوٹے کی بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن حضرت والا ہی کے حکم سے اور آپ کی محبت میں تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھ گیا کہ حضرت والا نے جو ایک پہلو پر بیان فرمائے کہ اللہ کے خزانے سے لینا ہم سیکھیں اور اس خزانے کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا سیکھیں. ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، خود محنت کر کے آگے بڑھنے والے بنے اور خود بھی محنت کریں اور ہمارے ماتحت میں رہنے والوں کو بھی محنت پر لگائیں. ہمارے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں کوئی مانگنے والے ہیں تو ہم جو ہے اس کو ہمیشہ مانگنے والا نہ بنائیں. اسی لیے ایک بات ہے ڈونٹ یو فش ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ فش. ایک مچھی صبح میں دیں گے تو شام میں آ کر پھر مچھی پوچھے گا، شام میں دیں گے تو پھر صبح میں آ کر مچھی پوچھے گا. تو اسے مچھی دینا چھوڑ دیں، اسے جو ہے مچھی پکڑنا سکھا دیں، خود جو ہے پکڑ لے گا. آپ تو ایک دیں گے، اسے پکڑنا سکھا دیں گے تو ہزاروں پکڑ لے گا. تو ماشاءاللہ بہت بہترین بات تھی حضرت والا کی کہ ہم محنت کر کے آگے بڑھنے والے بنے. تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بہت نرالی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کس پہلو پر بیان کیا جائے. ولادت پر بیان کریں گے تو بچپن رہ جاتا ہے، بچپن کی سیرت بیان کریں گے تو جوانی رہ جاتی ہے، جوانی کی سیرت بیان کرے تو 55 سال کی عمر رہ جاتی ہے. تو کس پہلو پر بیان کیا جائے؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بہت ہی نرالی ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا بولنا بھی ثواب ہے، اس کا لکھنا بھی ثواب ہے، ثواب سے ہرگز خالی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ خود رب العالمین اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیان کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپنا ہے، تمام کی سیرت و ہسٹری پیدائش کے بعد سے شروع ہوتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ہسٹری پیدائش کے بعد سے نہیں، گویا کہ پیدائش سے پہلے یہاں تک کہ فرمایا رب تعالی شانو اس دنیا کو بنایا ہی نہیں، اس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع ہوتی ہے. اس کائنات کو اللہ نے اگر سجایا ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں.
اگر جو ہے پچھلے کی پیدائش سے پہلے کے واقعات بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بولتا جاؤں تو صبح بھی ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پیٹ پہ تھے تو شادی ہو کر بی بی آمینہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح ہو کر 6 مہینے ہوا. کتنے مہینے بولو؟ 6 مہینے. اور فکر آ گئی حضرت عبداللہ کو کہ اب شادی ہو گئی، ساتھ میں بیوی ہے، ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے ان کی پرورش کی، ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے. بیوی شوہر کے کاندھوں پر ذمہ داری. اب کریں کیا؟ تجارت کرو، کچھ فائدہ منافع کچھ آ گیا تو زندگی آگے اچھی گزرے گی. تو انہی ایام میں یہ قافلہ مکے سے ملک شام کو جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ تجارت کے لیے. اور اس زمانے میں تجارت کے لیے جو قافلہ جاتا تھا وہ مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا. آج کی طرح صبح میں نکلے دلی کے لیے، شام میں روانہ ہو گئے، واپس ہو گئے. لیکن اس زمانے میں یا تو گھوڑوں پر سوار یا تو اونٹوں پر سوار، یہ دونوں نہیں تو کچھر پر سوار، یہ بھی نہیں تو پیدل جایا کرتے تھے. تو مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا. تو مکے سے قافلہ نکل رہا تھا تو حضرت عبداللہ نے ٹھان لیا کہ چلو اس قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے میں بھی چلوں، کیونکہ ذمہ داریاں بڑھ گئی. بی بی آمینہ کے پاس آئے حضرت عبداللہ اور آ کر کہنے لگے اے آمینہ، تجارت کے لیے قافلہ جا رہا ہے، میرا بھی ارادہ ہے میں بھی جاؤں اور جا کر تجارت کر کے واپس آؤں. بی بی آمینہ کہنے لگی اجی نکاح ہو کر صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، چند مہینے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ بی بی آمینہ جانے سے انکار کرنے لگی. آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ حضرت بی بی آمینہ کو تسلی دینے لگے کہ اجی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو ہے میں جاؤں گا تجارت کے لیے واپس آؤں گا، تو آپ جو ہے کام کرنا، تم جو ہے میرے واپس آنے کی خبر سنو گے تو تم جو ہے بنسور کے میرا استقبال کرنا. بنسور کر میرا استقبال کرنا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. حضرت عبداللہ اپنی بیوی کو ابھارنے لگے. بی بی آمینہ اس بات پر تیار ہو گئی. حضرت عبداللہ تجارت کے لیے نکلے. تو جیسے ہی تجارت کے لیے نکلے تو بی بی آمینہ کو بہت تکلیف تو ہوئی. تو حضرت عبداللہ نکلے تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ ملک شام کا بہت لمبا سفر، اور جا کر واپس آنے لگے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، حضرت عبداللہ جیسے ہی وہ قافلہ مدینے میں پہنچے، مدینے میں پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے. اس سے پہلے بیمار ہو گئے، مدینے میں پہنچا قافلہ. تو مدینہ جو تھا حضرت عبداللہ کا سسرال کا گاؤں، بی بی آمینہ کا میکہ تھا. حضرت عبداللہ بیمار ہیں، قافلہ جو ہے مدینے میں آ پہنچا ہے، مکے کی طرف جا رہا ہے. جیسے ہی حضرت عبداللہ کے سسرال والوں کو پتا چلا ہمارے داماد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، یہ قافلے میں ہے، فوراً آ کر قافلے والوں کو کہنے لگے آپ ایک کام کیجئے، حضرت یہ عبداللہ کو ہمارے داماد کو ہمارے حوالے کر کے آپ چلے جائیے، جیسے ہی ہمارے داماد کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ہم خود پہنچا دیں گے. تو قافلے والے وہیں پر حضرت عبداللہ کو چھوڑ کر واپس آئے اور وہ قافلہ مکے میں آنے لگا. مکے کے اندر خبر پہنچی، چند مہینے پہلے قافلہ ملک شام کو پہنچا تھا تجارت کے لیے، وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. جن جن گھروں سے اس قافلے میں لوگ گئے تھے وہ تمام گھروں کے لوگ خوشیاں منانے لگے. باپ گیا ہے تو بچے خوش، بھائی گیا ہے تو بھائی خوش، شوہر گیا ہے تو بیویاں خوش، کیونکہ کئی مہینوں کے بعد وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. بی بی آمینہ کے کان میں بھی یہ بات پہنچی، وہ قافلہ واپس آ رہا ہے جس قافلے میں میرے شوہر بھی ہیں. بی بی آمینہ کے
فوراً جو ہے خیال آیا کہ میرے شوہر کی تمنا خواہش تھی بن سور کر جو ہے میرے شوہر کا استقبال کرنا. فوراً بی بی آمینہ بن سور کے اچھا لباس پہن کر دہلیز کے اندر کھڑے ہو کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی. تو وہ قافلہ آتا گیا, ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو رخصت ہوتا گیا, ایک ایک آتے گئے اپنے گھروں کو رخصت ہوتا گیا. بی بی آمینہ انتظار کرتی ہے. حضرت عبداللہ ہیں وہ قافلے میں, وہ تو بیمار تھے, مدینے میں جو ہے ان کو چھوڑ کر آیا ہے, وہ قافلہ مدینے میں چھوڑ کر آیا ہے. تو بی بی آمینہ انتظار کرنے لگی. پورے قافلے والے اپنے گھروں تک پہنچ گئے, لیکن بی بی آمینہ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی. تو آخرکار آپ کے سسر سے کہنے لگے, بی بی آمینہ آپ کے سسر سے کہنے لگی کہ ابو جان کہ کہاں ہے عبداللہ آپ کے بیٹے میرے شوہر, ابھی تک نہیں آئے. حضرت عبدالمطلب تلاش کرنے لگے, پوچھنے لگے قافلے والوں سے. تو قافلے والے جواب دے دیے آپ کے بیٹے عبداللہ کی طبیعت بہت خراب تھی, اس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سفر مشکل تھا, ان کو جو ہے مدینے میں چھوڑ کر ہم آئے ہیں. تو فوراً حضرت عبدالمطلب آپ کی بہو کو کہنے لگے, بیٹی آمینہ آپ کے شوہر عبداللہ کی طبیعت خراب تھی, وہ آپ کے میکے میں موجود ہیں. تو سن کر بہت تکلیف ہوئی بی بی آمینہ, بہت تکلیف ہوئی, رونے لگی. حاملہ تھی اس وقت بی بی آمینہ, 6 مہینے نکاح ہوا, نکاح ہو کر 6 مہینے ہو گئے, حاملہ تھی, بہت تکلیف ہوئی. تو اس کے بعد بی بی آمینہ آپ کے سسر سے کہتے ہیں کہ ابو جان کسی نہ کسی طریقے سے میرے شوہر کو وہاں سے لایا جائے. کتابوں میں لکھا ہے, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے, حضرت عبدالمطلب 2 ساتھیوں کو طے کر کے ان کو جو ہے حضرت عبداللہ کو لانے کے لیے مدینے کو بھیجتے ہیں. جیسے ہی یہ 2 احباب مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں, یہ 2 احباب مدینے میں جانے سے پہلے حضرت عبداللہ کا وہاں انتقال ہو جاتا ہے. فوراً وہ لوگ جو ہے واپس خالی ہاتھ آتے. خبر سنتے ہی بہت تکلیف ہوتی ہے. بی بی آمینہ کو پیٹ میں بچہ ہے, لیکن جو ہے وہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اس بچے کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا. دوستو بزرگو, یہ ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے بی بی آمینہ بیان کرتی ہیں اپنے حالات. عام طور سے جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا, بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, چلنے میں تکلیف ہوتی ہے. بی بی آمینہ بیان کرتی ہے پتہ نہیں کون سا بچہ میرے پیٹ میں ہے, نہ مجھے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے, نہ بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, نہ کھانے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے, مجھے تھوڑا برابر بھی تکلیف نہیں. ایک موقع پر حضرت عبدالمطلب تھوڑا غصے میں آ جاتے ہیں, اپنی بیوی محترمہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ اجی تم جا کر آپ کے بہو بی بی آمینہ کو جا کر کہو پتہ نہیں کون سے خوشبو وہ لگاتی ہیں, حالانکہ ان ایام میں خوشبو لگانا منع ہے. جا کر ان کو بتاؤ وہ خوشبو نہ لگائے. تو فوراً جو ہے حضرت عبدالمطلب کی بات کو سن کر آپ کی بیوی محترمہ بی بی آمینہ کی ساس آ کر کہتی ہے کہ بیٹی, دیکھو کیا الفاظ ہیں, کیا الفاظ ہیں, دیکھو بہو کو بیٹی کا درجہ, بہو کو بیٹی کا درجہ. تو ساس کہتی ہے کہ بیٹی آمینہ آپ کے ابو حضور بہت غصے میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے جو عطر لگاتے ہیں وہ عطر نہ لگائیں. اس عطر سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ آپ ان ایام میں عطر نہیں لگانا چاہیے. تو بی بی آمینہ کہتی ہے کہ امی جان, ساس کو کیا بول رہی, امی جان. ساس کو ماں کا مقام, بہو کو بیٹی کا مقام. بی بی آمینہ کہتی ہے کہ امی جان
مجھے خود پتا نہیں، میں خود جو ہے اس بات پر حیران ہوں، پریشان ہوں. میں عطر لگانا تو دور کی بات، عطر کو دیکھ کر کئی مہینے ہو گئے. عطر لگانا تو دور کی بات، عطر کو دیکھ کر کئی مہینے ہو گئے. اے امی جان، پتا نہیں کون سا بچہ میرے پیٹ میں، اس بچے کی برکت سے میرے جسم سے خوشبو پھوٹ پڑتی ہے. بی بی آمینہ بیان کرتی ہیں کہ میں کبھی کبھی چلتی ہوں تو عام طور سے زمین سخت ہوتی ہے، تو جب جیسے ہی میں قدم رکھتی ہوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے میرے قدم زمین پر نہیں، ایک موٹے مخمل کے کپڑے پر میرے قدم پڑ رہے ہیں. یہ پیٹ میں بچہ جو ہے وہ بچے کی برکت ہے. فرمایا کہ بی بی آمینہ کبھی راستے سے گزرتی تو درخت جھک جاتے، پتھروں سے آواز آنے لگتی سلام کی. فرمایا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی بی بی آمینہ زمزم کے کنویں کے پاس پانی لانے کے لیے جاتی، پانی لانے کے لیے ڈول اور رسی لے کر. عام طور سے کنویں کے اندر پانی اندر ہوتا ہے، ڈول اور رسی چھوڑنا پڑتا ہے. بی بی آمینہ بھی پہنچتی، لیکن جو ہے بی بی آمینہ کی حالت یہ ہوتی کہ جیسے ہی پانی لینے کے لیے بی بی آمینہ کنویں کے پاس جاتی تو وہ جو ہے بی بی آمینہ ڈول اور رسی چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پانی خود بخود اوپر آ جاتا. بی بی آمینہ آرام سے پانی کو لے لیتی. فرمایا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بہت ساری عورتیں بی بی آمینہ کے آنے کا انتظار کرتی. اجی رکو، بی بی آمینہ آئے گی تو پانی اوپر آ جائے گا، ہم آرام سے پانی لے لیں گے، ڈول اور رسی ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. بی بی آمینہ آنے کا انتظار کریں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا بی بی آمینہ پانی لے کر وہاں سے نکل پڑتی، بعض عورتیں ڈول لے کر آتی، بی بی آمینہ کو پکڑ لیتی. اے آمینہ تم یہیں پر رکے رہو، اگر تم یہیں پر رکے رہو گی پانی اوپر رہے گا، ہم آرام سے پانی لے لیں گے. اگر تم یہاں سے نکل کر چلی جاؤ گی تو پانی اندر چلا جائے گا، ہم ڈول اور رسی ڈال کر کھینچنا پڑتا ہے. یہ برکت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک وقت آیا، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، تاریخ میں اختلاف ہے لیکن دن پیر کا اور وقت صبح صادق کا. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے بطن سے دنیا میں تشریف لے کر آئے. جیسے ہی تشریف لے کر آئے فوراً کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل علم حضرات فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لے کر آئے سر سجدے میں رکھ دیے اور شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر اشارہ کر دی. یہ پیغام تھا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، لوگوں ایک اللہ کی طرف بلانے والا نبی آ گیا. حضرت عبد المطلب کو خبر پہنچی آپ کے گھر پوتا ہوا ہے، بہت خوش ہوئے، گھر پر آئے اور آ کر دیکھنے لگے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بی بی آمینہ کو تھوڑا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی. عام طور سے تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو، بی بی آمینہ کو تھوڑا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی. عبد المطلب آئے اور آ کر اپنے پوتے کو دیکھے بہت خوش ہو گئے، خوش ہو گئے اور اٹھا لیے. ایک دستور تھا جو بھی بچہ یا بچی پیدا ہوتی حصول برکت کے لیے بچہ یا بچی کو کعبہ کے قریب لے کر جاتے، وہاں چکر کاٹتے، طواف کرا کر لے کر آتے تاکہ برکت حاصل ہو. حضرت عبد المطلب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب کو یہ پتا نہیں جس ہستی کو، جس بچے کو حصول برکت کے لیے لے کر جا رہے ہیں خود وہ بچہ برکت بن کر دنیا میں آیا ہے، خود وہ بچہ دنیا میں برکت بن کر آیا ہے. اور لے کر نکلے تو ہر دیکھنے والا دیکھ کر تعریف کرنے لگا.
کیونکہ اتنا خوبصورت ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دیکھنے والا تعریف. نام پڑا محمد. کیا نام؟ محمد. کیا پیارا نام ہے محمد. اللہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کے لائق. اللہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کے لائق محمد. ایک اور نام بھی ہے نہیں؟ کون سا نام ہے جی؟ احمد. دوسرا نام کیا؟ احمد. محمد ہے ایک احمد ہے. احمد کے معنی آتے ہیں، احمد کے معنی آتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی. نبی سے بڑھ کر کوئی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے محمد آتے ہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کے لائق. احمد کے معنی آتے ہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. کبھی کبھی دل میں خیال آتا بی بی آمینہ کہ کاش اس بچے کا باپ زندہ ہوتا، کاش اس بچے کا باپ زندہ ہوتا تو اس بچے کو کھیلنے کے لیے کھلونے لا کر دیتا. کبھی کبھی دل میں یہ بات آ جاتی بی بی آمینہ کے کہ کاش اس بچے کا باپ زندہ ہوتا تو اس بچے کو سیر و تفریح کے لیے باہر لے کر جاتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کا سایہ تو پہلے ہی. اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اے آمینہ اس بچے کا باپ کھیلنے کے لیے کھلونے کیا لے کر دے گا؟ یہ بچہ وہ بچہ ہے، ایک وقت آئے گا میں رب العالمین اس بچے کے لیے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا. بنا کر دکھایا اللہ نے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اے آمینہ اس بچے کا باپ اس بچے کو دنیا کی کیا سیر و تفریح کروائے گا؟ یہ بچہ وہ بچہ ہے، میں رب العالمین ایک وقت آئے گا اس بچے کو دنیا کا نہیں آسمانوں کا سیر کرواؤں گا اور جنت کا سیر و تفریح کرواؤں. کرا کر دکھائے نہیں اللہ تعالیٰ. جب مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ وہاں پر ساتھ نہیں دیے، طائف میں پہنچے ایمان کی دعوت دینے کے لیے. وہاں کے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان قبول کرنے کے بجائے پتھروں سے مارنے پر پیچھے لگے. نوجوان شریر لڑکوں کو پیچھے کر دیے وہاں کے سردار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سفر میں بہت تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ فرمایا 2 جانب قطار لگا کر نوجوان کھڑے ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام پتھر نہیں نوکیلے پتھروں سے مارے. جس نوجوان کا پتھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر لگتا 2 نوجوان تھالیاں مار کر مذاق اڑاتا، خوشیاں لیتا. ایسی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں. جب وہ سفر سے واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آسمانوں پر اللہ نے بلایا. معراج جسے کہتے ہیں، وہ بھی عجیب منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کا جو سفر تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ. کسے لے کر آؤ؟ میرے حبیب کو لے کر آؤ. لیکن یاد رکھنا میرے حبیب بڑی مشقت کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی تکلیفوں کے بعد تھوڑا آرام کر رہے ہیں، نیند میں خلل پیدا نہیں کرنا. میرے حبیب کو لے کر آنا لیکن نیند میں خلل نہیں ہونا. جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین فرشتوں کے سردار اللہ کے حکم کو سن کر فوراً وہاں سے نکل پڑے. اللہ جا کر لے کر آؤ گا. 7ویں آسمان سے 6، 5، 4، 3، دوسرے پہلے آسمان پر آئے.
ابھی تھوڑی دیر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے وہی والے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوا ارجعی یا جبرائیل، اے جبرائیل رک جاؤ. جبرائیل السلام چونک گئے، ارے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل السلام نے فرمایا اللہ آپ ہی کا تو حکم تھا آپ کے حبیب کو لے کر آنے کا، آپ کے حبیب کو لینے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ٹھیک ہے میرے حبیب کو لانے کے لیے تم جا رہے ہو، تم اکیلے جا رہے ہو یا کسی اور کو بھی ساتھ میں لے کر جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ بس میں اکیلا کافی ہوں، جاؤں گا لے کر آ جاؤں گا، جاؤں گا لے کر آؤ. فرشتوں کے سردار ہیں جن کا سر ساتوں آسمانوں کے اوپر، پیر ساتوں زمینوں کے نیچے، دو پر بھی اگر کھول دے ہو پوری دنیا کے دو پروں کے درمیان کا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤں گا لے کر آ جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل تم جا کر لے کر آؤ گے پتا ہے، لیکن اے جبرائیل تم اکیلے جا کر میرے حبیب کو لے کر آنا یہ میرے حبیب کے شان میں گستاخی ہوگی. تم اکیلے جا کر میرے حبیب کو لے کر آنا یہ میرے حبیب کے شان میں گستاخی ہوگی. اے جبرائیل تم اکیلے نہیں 10,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جاؤ. کتنے ہزار؟ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ. 10,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور گئے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے. جیسے ہی آگے بڑھے تو اللہ کا وہ حکم یاد آ گیا کہ لے کر تو آنا ہے لیکن نیند میں خلل پیدا نہیں ہوا. اور اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ اٹھاؤں تو نیند میں خلل پیدا ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائیں گے. پیچھے ہٹ گئے. پھر رب تعالیٰ شانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے رب تعالیٰ شانوں سے اللہ آپ کے حبیب تو آرام کر رہے کیسے اٹھاؤں؟ قربان جاؤ خود رب تعالیٰ شانوں نے اٹھانے کا انداز بھی جبرائیل علیہ السلام کو سکھا دیا. اٹھانے کا انداز بھی، اٹھانے کا طریقہ بھی جبرائیل علیہ السلام کو سکھا دیا ہے. جبرائیل بس جاؤ تم اپنے کافری ہونٹوں سے میرے حبیب کے تلووں کو بوسا دو اور ہٹ جاؤ، نیند جگ جائے گی اور آنکھ کھل جائے گی. لے کر آرام سے آ جانا، نیند میں خلل پیدا نہیں ہوگی. ہونٹوں سے تلووں کو بوسا، تو چھوم لے تلووں کو، تو چھوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے بتایا ہے انداز جگانے کا. خود اللہ نے بتایا جگانے کا انداز. بوسا دو اپنے کافری ہونٹوں سے میرے حبیب کے تلووں کو چھومو، ہٹ جاؤ، آنکھ کھل جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی، لے کر آ جانا. اب جگانے کا انداز طریقہ جبرائیل علیہ السلام کو بتلا دیا گیا. جبرائیل علیہ السلام اسی طریقے سے گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو اپنے کافری ہونٹوں سے چھومنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تمام فرشتے آس پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہے. جبرائیل علیہ السلام کو حکم تھا چھومو، ہٹ جاؤ، لیکن جبرائیل وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، وہیں پر رکے رہے. بہت دیر تک وہیں پر رکے رہے. فرشتے پوچھنے لگے جبرائیل علیہ السلام سے جبرائیل اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کافری ہونٹوں سے چھومو، ہٹو، ہٹ جاؤ، آنکھ کھل جائے گی، لے کر آ جانا، لیکن تم بہت دیر تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر تھے، موجود تھے، کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بیان کرنے لگے میں کیا بتاؤں، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو نور میں نے محمد کے تلووں میں دیکھا. میں جنت کو
دیکھا ہوں, جنت کا سیر کر چکا ہوں, جنت کی خوشبو سونگھ چکا ہوں. جو نور, جو خوشبو محمد کے تلووں میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں. یہ مقام ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے ہیں بی بی آمنہ کے ساتھ. وہ عام دستور تھا, مکہ شہر ہے, آس پاس دیہات قریے ہیں, دیہات قریوں سے دائیاں آتی تھی, عورتیں آتی تھی, آ کر یہ بچوں کو لے کر جاتی تھی. قریوں میں جا کر ان بچوں کو پرورش کرتی, تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا تو اس بچے کو ان کے والدین کے حوالے کر دی, والدین کی طرف سے ان دائیوں کو کچھ معاوضہ ملتا, اس سے ان کی گزران چلتی. یہ معمول تھا وہاں پر. اسی طریقے سے مکے کے قریب ایک قبیلہ بنو سعد کا, وہاں سے 10 عورتیں نکلی. چلو مکے میں جائیں گے, جا کر بچوں کو لے کر آئیں گے, پرورش کریں گے, جب بڑے ہونے کے بعد بچوں کو ان کے حوالے کریں گے تو معاوضہ ملے گا, اناج ملے گا, اس سے ہمارا گزران چلے گا. 10 عورتیں بنو سعد کے قبیلے سے نکلتی ہیں اونٹنیوں پر. وہ 10 عورتوں میں سے ایک عورت دائی حلیمہ بھی تھی, اور وہ دائی حلیمہ کے پاس جو اونٹنی تھی وہ کمزور تھی. 9 عورتوں کے پاس مضبوط طاقتور اونٹنی, دائی حلیمہ کے پاس کمزور اونٹنی. 9 عورتیں اور 10 عورتیں, دائی حلیمہ کے ساتھ 10 عورتیں وہاں سے نکلی. چلتے 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 9 عورتیں آگے بڑھ جاتی, دائی حلیمہ کی اونٹنی پیچھے رہ جاتی. یہ 9 عورتیں آگے کسی ایک جگہ پر رکی رہتی, دائی حلیمہ آنے کا انتظار کرتی. پھر دائی حلیمہ ان کے ساتھ مل جاتی تو آگے کا سفر طے کرتے. ایک بار ہوا اسے, 2 بار ہوا, 3 بار ہوا. وہ 9 عورتیں بیزار ہو گئی, ارے آپس میں باتیں کرنے لگی, اگر ہم رکتے چلتے دائی حلیمہ کا انتظار کرتے کرتے جائیں گے تو ہمارا پورا وقت, پورا دن سفر میں کٹ جائے گا. اب کیا کریں؟ بول دیں گے دائی حلیمہ کو. دائی حلیمہ سے کہنے لگے, اجی حلیمہ آپ کا انتظار کرتے, آپ کو لیتے چلتے ہمارا سفر اسی میں کٹ رہا ہے. دائی حلیمہ بول پڑی, اجی تم فکر نہ کرو, آپ آگے بڑھ جاؤ, میرے آنے کا انتظار نہ کرو, آپ جائیے, میرا انتظار نہ کیجیے. 9 عورتیں آگے بڑھ گئی, مکہ میں انٹری ہو گئی, اور ہر عورت کی تمنا, ہر عورت کی خواہش یہ تھی کہ کسی مالدار گھرانے کا بچہ مل جائے, اور اس بچے کی پرورش کریں گے تو ہمیں جو ہے اچھا معاوضہ ملے گا, اچھی تنخواہ ملے گی. ہر عورت کی تمنا. مکے میں تلاش کرنے لگی. فرمایا کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اہل علم حضرات فرماتے ہیں, ایک ایک عورت کر کے, وہ 9 عورتوں میں سے ایک ایک عورت کر کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچی, اور پہنچ کر آواز دینے لگی, دستخط دینے لگی. اندر سے پوچھا, اندر سے جو ہے جواب ملتا, کون؟ باہر سے دائیا پوچھتی, اجی بچہ ہے. اندر سے بی بی آمنہ کہتی, ہاں جی بچہ ہے. فوراً جو باہر سے دائیا پوچھتی, سوال کرتی, اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ یہ بات سن کر بی بی آمنہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بی بی آمنہ اندر سے کہتی ہے, جی اس بچے کا باپ کو تو انتقال ہو گیا ہے, یہ بچہ تو یتیم ہے. لیکن باہر سے وہ 9 عورتوں میں سے ایک ایک عورت یتیم کا نام سن کر آگے بڑھ جاتی, چلو جی یہ بچہ تو یتیم ہے, ہمیں معاوضہ کیا اچھا ملے گا. چھوڑ کر چلی جاتی, اندر جانے کی بھی توفیق نہیں. ایک ایک عورت آتی, سوال کرتی, بچہ ہے؟ ہاں جی ہے. اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ بچہ یتیم ہے. سن کر آگے بڑھ جاتی. 9 عورتیں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, 9 عورتیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچ کر آگے بڑھی. اس وقت بھی دائی بی بی آمنہ کے دل میں بات گزرتی ہے, کاش اس بچے کا باپ بھی زندہ ہوتا, کوئی دائیا اس بچے کو لے کر جاتی. کیا کروں, اس بچے کا باپ کا تو دنیا سے انتقال ہو. 9 عورتیں مکے میں تلاش کر کے, بڑے مالدار گھرانوں کے بچوں کو تلاش کر کے واپس نکلے. جب جو ہے یہ 9 عورتیں مکہ سے واپس جا رہے ہیں
دائی حلیمہ اندر انٹری ہو رہی. اس وقت دائی حلیمہ اندر انٹری ہو رہی. دائی حلیمہ آئی, تلاش کرنے لگی تاکہ ہمیں بھی کوئی بچہ مل جائے پرورش کے لیے. دائی حلیمہ تلاش کرتی ہیں تو ایک ہی گھر میں ایک ہی بچہ ہے, وہ حضرت عبداللہ کا, حضرت عبداللہ کا بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی بچہ ہے. دائی حلیمہ پہنچی بی بی آمینہ کے گھر, دستخط دی, اندر سے سوال آیا کون؟ باہر سے جواب ملا میں دائیا ہوں, فلانے قبیلے سے آئی ہوں, کیا جی تمہارے گھر میں بچہ ہے؟ تو اندر سے جواب ملا ہاں جی بچہ ہے. پھر سوال ہوتا ہے اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ دائی حلیمہ بھی یہ سوال کرنے لگی کہ آپ کے بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ تو جواب ملتا جی اس بچے کا باپ کا تو انتقال ہو گیا, بچہ یتیم ہے. ہائے ہائے, اس وقت رب تعالیٰ شان ہو دائی حلیمہ کے دل میں بات ڈالتا ہے, اے حلیمہ تم کیا پوچھتی ہے بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ تو جا کر اس بچے کا چہرہ تو دیکھ لے. جیسے ہی دل میں بات آتی ہے فوراً اجازت لیتی ہے, مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. دائی حلیمہ کے اس سوال پر بی بی آمینہ اجازت دیتی ہے, دائی حلیمہ اندر داخل ہوتی ہے. اجی بتاؤ بچہ کہاں پر ہے؟ تو فوراً جو ہے بی بی آمینہ کہتی ہے اجی دیکھو یہ بچہ آرام فرما رہا ہے. دائی حلیمہ آگے بڑھتی ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. دائی حلیمہ جا کر اس چادر کو نکالتی ہے. جیسے ہی چادر کو نکالتی ہیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں, دائی حلیمہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں. دائی حلیمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں, تبسم فرمانے لگتے ہیں. اسی وقت دل میں بات اڑتی ہے اجی اس باپ کا, اس بچے کا باپ زندہ ہو یا نہ ہو, اس بچے کے باپ کی طرف سے ہمیں معاوضہ ملے یا نہ ملے, اس بچے کی مسکراہٹ تو ہمیں ملے گی, اس بچے کی مسکراہٹ تو مجھے ملے گی. کتنا خوبصورت بچہ ہے, کتنا پیارا بچہ ہے. تو فوراً اتنے میں حضرت عبد المطلب تشریف لاتے ہیں. حضرت عبد المطلب تشریف لاتے ہیں تو پوچھتے کیا بات ہے؟ دائیا آئی ہے بچے کو لینے کے لیے. دائی حلیمہ پوچھتے ہیں آمینہ کیا بچے کو دینے کے لیے تیار ہے؟ بی بی آمینہ کہتی ہاں جی. بی بی آمینہ بچے کو دینے کے لیے تیار, دائی حلیمہ اور بچے کو لینے کے لیے تیار. دائی حلیمہ آگے بڑھ کر کہنے لگی اے آمینہ, اے آمینہ, میں اپنے بستی میں اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھی. اتنا خوبصورت بچہ میں اپنی بستی میں آج تک نہیں دیکھی. آگے بڑھ کر بی بی آمینہ کہتی ہے اے حلیمہ تم تو گاؤں کی رہنے والی, تم تو گاؤں کی رہنے والی, گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ تم نے نہیں دیکھا. میں نے تو مکہ جیسے شہر میں رہتی ہوں, مکہ جیسے شہر میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہیں پر عبد المطلب تھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم. عبد المطلب کہنے لگے اے حلیمہ تم تو گاؤں کی رہنے والی, گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ تم نے نہیں دیکھا. اے آمینہ مکہ جیسے شہر میں اتنا خوبصورت بچہ تم نے نہیں دیکھا. میں تو تجارت کے لیے ملکوں کا سفر کرتا ہوں, کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. اگر جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس وقت پوچھا جائے, جبرائیل علیہ السلام یہی جواب دیں گے اے حلیمہ تم گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ تم نے نہیں دیکھا, اے آمینہ شہر میں اتنا خوبصورت بچہ تم نے نہیں دیکھا, اے عبد المطلب کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ تم نے نہیں دیکھا. میں تو جبرائیل امین ہوں, پوری دنیا کا سیر کر چکا ہوں, دنیا کا چپا چپا میں دیکھ چکا ہوں, کسی دنیا کے کونے میں اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. اگر یہ تصور کرے رب تعالیٰ شانو کیا فرمائیں گے, رب تعالیٰ شانو یہی فرمائیں گے, یہی جواب دیں گے اے حلیمہ تم گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ تم کہاں سے دیکھو گی, اے آمینہ شہر میں اتنا خوبصورت بچہ تم کہاں سے دیکھو گی, اے عبد المطلب کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ تم کہاں سے
دیکھو گے اے جبرائیل دنیا کے کسی کونے میں اتنا خوبصورت بچہ تم کہاں سے دیکھو گے؟ میں رب العالمین میں کہتا ہوں میں نے اتنا خوبصورت بچہ آج تک پیدا ہی نہیں کیا. پیدا کیا ہوتا تو تم دیکھتے، پیدا کیا ہوتا تو تم دیکھتے. میں پیدا ہی نہیں کیا اتنا خوبصورت بچہ، اتنے ہینڈسم تھے اللہ کے نبی. ہاں واللیل سے آہی زلفوں کی چہرہ والضحا جس کا، واللیل سے آہی زلفوں کی چہرہ والضحا جس کا، ساری دنیا کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا. رب نے بنایا جب ان کو، خدا آپ نے کہا سبحان اللہ. دائی حلیمہ لے کر جانے کے لیے تیار، بی بی آمینہ بچے کو رخصت کرنے کے لیے تیار. دائی حلیمہ لے کر نکلتی ہے. بڑا لمبا واقعہ ہے. آپ کے شوہر باہر انتظار کرتے ہیں تو اونٹنی کمزور بیمار، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ کمزور اونٹنی میں طاقت آ جاتی ہے، بیمار اونٹنی میں صحت آ جاتی ہے، دبلی اونٹنی میں مضبوطی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے. وہ 9 عورتیں کئی دیر پہلے وہ نکل کر پہنچ چکی تھی بہت دور تک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ اور آپ کے شوہر اس اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور اتنا تیز رفتار سے وہ اونٹنی جاتی ہے. وہ بہت دیر پہلے وہ 9 عورتیں نکلی تھی، ان 9 عورتوں کو دائی حلیمہ کی اونٹنی اوورٹیک کر کے آگے بڑھنے لگی. تو اس وقت دائی حلیمہ کی اونٹنی کو دیکھ کر 9 عورتیں کہنے لگے اے حلیمہ کیا تم نے اونٹنی کو تبدیل کر لی؟ کیا تم نے اونٹنی کو تبدیل کر لی؟ دائی حلیمہ کہنے لگی نہیں جی میں اونٹنی کو تبدیل نہیں کی، میں تو جو ہے اس اونٹنی کو پر سوار تبدیل ہو گیا ہے. جب ہم اپنے قبیلے سے نکلے تو 2 تھے، جب جو ہے ہم قبیلے کی طرف جا رہے ہیں تو ایک بچے کی برکت سے ہماری اونٹنی میں طاقت آ گئی. کون بچہ ہے؟ کون سا بچہ ہے؟ تو وہی عبد المطلب کا پوتا، وہ یتیم بچہ جیسے ہی سننا تھا وہ 9 عورتیں حسرت کرنے لگی، افسوس کرنے لگی اجی وہ بچہ جو ہم یتیم سمجھ کر چھوڑ کر نکل گئے تھے، کاش اگر ہمیں یہ بچہ مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. باپ نہیں ہے یہ سمجھ کر چھوڑ دی. جس کا اب نہیں ہوتا، اب بولتے باپ کو، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، جس کا رب ہوتا ہے اسی کا سب ہوا کرتا ہے. یتیم سمجھ کر وہ 9 عورتیں چھوڑ کر نکلی تھی. اللہ بھی کیا نظام بنایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں بنایا ہے تو آمینہ امانت والی، دائیہ بنایا ہے تو حلیمہ جو حلم والی، برد والی جو ہوتے ہیں محبت میں سب، محبت سے سمجھانا، پیار سے سمجھانا. آج کی عورتوں میں یہ ختم ہو گیا. بچہ کوئی غلطی کیا تو فٹ کر کے گالی زبان پائے. کہاں سے تربیت پائیں گے وہ بچے؟ ایسی جو گالیاں بکنے والی عورتوں کے گود سے. بچوں کو شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھانا اور ان کی تربیت کرنا. اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے، امانت ہے اولاد. اس کے بارے میں رب تعالیٰ شان سوال کریں گے. اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دیا ہے تو اللہ کی طرف سے امانت ہے. ان کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، اچھے اخلاق سکھانا. بچوں کو سکھانا بولے تو پہلے ہم سیکھ کر، ہمیں پہلے سیکھ کو رہنا. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اونٹنی میں طاقت. جیسے ہی دائی حلیمہ پہنچی قبیلے میں، بنو سعد کے قبیلے میں، تو پورا قبیلہ خوشبو سے معطر. اور گھر کے اندر پہنچے، گھر روشن ہو گیا. دائی حلیمہ کے گھر میں جو بکریاں تھی وہ بھی کمزور تھی، ان کے تھنوں میں دودھ تک نہیں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھنوں میں دودھ آ گیا. جیسے ہی دیکھے
ہمارے بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے. دائی حلیمہ کے شوہر کہنے لگے عجیب برتن لاؤ. برتن سامنے کر دیے. دائی حلیمہ کے شوہر بکریوں سے دودھ دوہنے لگے پورے برتن بھر گئے. دائی حلیمہ کو آواز دے کر کہنے لگے اے حلیمہ اور بھی کچھ برتن ہو تو لا کر دے دو. دائی حلیمہ کہتی نہیں پورے برتن آپ کے حوالے کر دی. پورے برتن جو دودھ سے بھر گئے. یہ برکت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس گھر میں نبی پہنچے وہ گھر برکتوں کا خزانہ بن گیا. جس گھر میں نبی پہنچے وہ گھر جو منور ہو گیا. آج ہمارے گھروں میں بھی اگر نبی کے سنتیں زندہ ہو گئے, ہمارے گھروں میں نبی کے طریقے زندہ ہو گئے تو ہمارے گھر بھی برکتوں کا خزانہ بن جائے گا. نبی کی سنتوں میں وہ برکت ہے. نبی کی سنتوں میں وہ قوت و طاقت ہے. جس کی زندگی میں سنتیں زندہ ہو گئے اس کی زندگی میں چاند لگ جائیں گے. لیکن سنت کی اہمیت ہمارے دل میں آج کیا ہو گیا, ہمارے اندر سنت کو سنت ہی تو ہے یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے نہیں. سنت کو سنت ہی تو ہے یہ سمجھ کر چھوڑ دینا اس کے دل میں گویا کہ نبی کی محبت نہیں ہے. اگر نبی کی محبت ہے تو یہ بول پڑتا ارے اللہ کے نبی کی سنت چاہے چھوٹی سنت کیا ہو, چاہے چھوٹی سنت کیوں نہ ہو, چاہے بڑی سنت کیوں نہ ہو, وہ سنت میں ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. گھر میں داخل ہونے کی سنتیں, گھر سے باہر لانے کی سنتیں, چلنے کی سنتیں, بیٹھنے کی سنتیں, کھانے کی سنتیں, سونے اٹھنے کی سنتیں, بیت الخلا میں جانے آنے کی سنتیں. سنتوں کو جان جان کر عمل کیا جائے یہ نبی کی محبت کی علامت ہے. صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا میں نبی کا عاشق ہوں, نبی کا غلام ہوں, اس سے اصل نہیں, یہ اصل نہیں. ہم ایسی زندگی سنتوں پر گزارے خود نبی بھی کہے یہ میرا عاشق ہے. ہماری زندگی اس کے مطابق, سنتوں کے مطابق. بھائی دوستو بزرگوں, نبی کی آمد ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے اس نبی کے طریقے کو پامال نہ کیا جائے, اس نبی کے سنتوں کا جنازہ نہ نکالا جائے, اس نبی کے سنتوں پر زندگی گزارا جائے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. نبی کی آمد سے ہم تمام کو جو ہے یہ ایمان ملا ہے, یہ اسلام ملا ہے, یہ زندگی ہمیں ملی ہے نبی کے صدقے میں. عورتوں کو اگر مقام ملا نبی کے صدقے میں, کیا حالت تھی نبی عورتوں کا اس زمانے میں, دور جاہلیت میں. نبی کی آمد کی برکت سے ایک عورت ماں کے روپ میں ہمارے لیے جنت بنا دیا. نبی کی آمد کی برکت سے ایک عورت بہن کے روپ میں ہمارے لیے عزت بنا دیا. ایک نبی کی آمد کی برکت سے ایک عورت بیوی کے روپ میں ہمارے لیے نعمت بنا دیا. نبی کی آمد کی برکت سے ایک عورت بیٹی کے روپ میں ہمارے لیے رحمت بنا دیا ہے. اگر عورتوں کو مقام ملا ہے, مرتبہ ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے ہمیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں والی زندگی گزارے. گھر میں داخل ہو سیدھا پیر رکھ کر داخل ہونا. گھر کے بڑے ہیں نوٹ کرنا ہمارے بچے گھر میں کس طریقے سے داخل ہو رہے ہیں. سیدھا پیر رکھ کر داخل, گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے داخل ہونا. جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتا ہے گھر کے جو ہے بلائیں ختم, شریر جنات ہے وہ دفع ہو جاتے ہیں, وہاں سے شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں, چلو یہاں ہمارا ٹھکانہ نہیں. نبی کی سنت ہے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. سلام کر, ہمیں شرم آتی ہے بچوں کو سلام کرتے, ہمیں شرم آتی ہے اپنے بیوی کو سلام کرتے ہوئے. میں شوہر بیوی کو کیوں سلام کروں, میں باپ ہوں بچوں کو کیوں, شرم نہیں, یہ شیطان کا شر ہے, شیطان کا شر, شیطان کا دھوکہ ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے بچوں کو دعا ملے, کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیوی کو ہماری طرف سے دعا ملے. سلام میں کیا ہے, دعا ہے, دعوت ہے, دعا ہے, دعوت ہے, عبادت, تین چیزاں اس کے اندر, دعا بھی ہے, دعوت بھی ہے اور عبادت بھی ہے, ثواب بھی ملے گا. سلام کو عام کریں, گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کر کے داخل. یہاں تک کہ فرمایا اہل علم حضرات فرماتے ہیں
گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے پھر بھی سلام کر کے داخل، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، گھر میں کوئی نہیں ہے ہمارے سلام کا جواب دینے کے لیے کوئی، پھر بھی سلام کر کے داخل ہو۔ جب بندہ لاک کھول کر سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو ہمارے سلام کے جواب کے لیے رب تعالیٰ شان ہو رحمت کے فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس گھر سے یہ شیاطین دفع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سنتوں پر زندگی، کھانا کھائیں کس طریقے سے کریں گے سب ساتھی؟ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پیغام یہی ہے، جس طریقے سے حضرت والا نے بہت تفصیل سے بات بھی فرمائی، خود محنت کر کے آگے بڑھے گی نمازوں کے ساتھ اور سنتوں والی زندگی گزارے گی۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔